الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی محبت کے لیے اور اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں اور بے پناہ محبت کریں. ورنہ عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بہت تھے، لیکن یہ جو پیار کرنے والا وصف انسان کا ہے کہ یہ کسی کو محبت کی وجہ سے اپنا دل دے بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا عاشق بن جائے، انسان اللہ کا چاہنے والا بن جائے، اللہ کا ایسا دیوانہ بنے کہ اس کو ہر وقت بس اللہ ہی یاد رہتا ہے. بندے کی دوری اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے. جیسے دیکھا ہوگا آپ نے کہ ماں کے دل میں محبت ہوتی ہے تو وہ بچے کی دوری برداشت نہیں کرتی ہے. اس کا جی چاہتا ہے کہ میرا بچہ بس میرا ہی بن کر رہے. عام طور پر گھروں میں ساس اور بہو کے درمیان جو جنگ چلتی ہے، اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ماں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے میرے بچے کو دور کر رہی ہے. باقی جتنے باتیں ہوتی ہیں وہ سب اس کے اسباب ہوتے ہیں، وہ اس کے عوارض ہوتے ہیں. اگر ماں کو اس بات پہ یقین ہو جائے کہ میرا بیٹا مجھ سے پیار کرتا ہے اور یہ میرا ہی ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوتا. اور ویسے بھی انسان کے ساتھ جو محبت
اللہ نے ماں کے دل میں ڈالی ہے وہ شاید مخلوق میں سے کسی اور کے دل میں نہیں ہے. اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی یہ محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ سے ماں اپنے آپ کو حال سے بے حال کر دیتی ہے. چنانچہ ایسے بھی واقعات دیکھنے میں آئے کہ ماں اپنے غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے بعض دفعہ اس کیفیت میں چلی جاتی ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں رہتا، لیکن اس حال میں بھی وہ اپنے بیٹے کو نہیں بھولتی ہے. یہ بیٹا، یہ اولاد، اس کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر پروان چڑھایا ہے. ماں نے اس کو بنایا نہیں ہے، صرف اس کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بننے کی جگہ بنایا ہے. تو جس کے نتیجے میں ماں کے دل میں اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ انسان اس محبت کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جس پروردگار نے اپنے اس بندے کی تصویر بنائی ہے، جس نے اس کے ایک ایک بال کو بنایا ہے، ایک ایک عضو کو بنایا ہے، کان بنائے، کتنے پیار سے بنائے ہوں گے. اپنے بندے کی آنکھیں کتنی محبت اور پیار سے اللہ نے بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ بڑی محبت سے، بڑے پیار سے بنایا ہے. آپ کسی شہر میں چلے جائیں، وہاں شہر کی خوبصورتی اور وہاں کے باغیچے اور وہاں کے پھول پودے اور وہاں کی عمارتیں آپ کو اچھی لگیں تو آپ کے دل سے آواز آئے گی، یار کسی نے کتنی چاہت سے بنایا ہے. تو اللہ رب العزت کی کروڑوں اربوں خربوں مخلوقات ہیں، ان میں سے انسان کو بالکل انوکھا اور نرالا بنایا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کتنے پیار سے بنایا ہے. اور پھر اس کو اچھا اور پیارا اور خوبصورت اور بہترین بنانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، میں ایک قسم کھا کے، دوسری قسم کھا کے، تیسری قسم کھا کے، چوتھی قسم کھا کے میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں نے انسان کو بہت پیارا بنایا ہے. جس اللہ نے اس انسان کو اتنے پیار سے بنایا ہے، اس کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ بنایا میں نے ہے، پالا میں نے ہے، اس کو نعمتیں ساری میں نے دی ہیں، اور یہ لے جائے اس کو شیطان، اور یہ بندہ شیطان کا ہو جائے، میرا نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں ہے. چنانچہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب رہے. اور اللہ تعالیٰ جو یہ انسان کا قرب چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب ہو، یہ جسمانی طور پر نہیں کہ بندے کا جسم اللہ کے قریب ہو جائے،
یہ حصی طور پر نہیں ہے، یہ مانوی طور پر ہے۔ دو دوست ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہم اکٹھے زندگی گزاریں گے، ہم مل جل کے رہیں گے۔ اب اس مل جل کے رہنے کا کیا مطلب ہے کہ ہر وقت ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے رہیں گے؟ اس کا صاف مطلب ہے کہ تم میری باتوں کا خیال کرنا، میں تمہاری باتوں کا، ایک دوسرے کی مان کے چلیں گے، اکٹھے رہیں گے، اکٹھے چلیں گے، اکٹھے زندگی گزاریں گے۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے چمٹے رہیں گے۔ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا میرا دل چاہتا ہے کہ ہم ایک ساتھ زندگی گزاریں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، من مرضی اپنی کرتا ہے، تو یہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا اگر یہی روش رکھی تم نے تو ہم تو پھر ایک ساتھ نہیں چل پائیں گے، پھر تو ہمارا راستہ جدا جدا ہو جائے گا۔ تو کیا مانا کہ تم میرا کہنا مان کر چلو گے تو گویا کہ ہم ایک جان ہو کر زندگی گزاریں گے۔ تو جب یہ بات کہی جائے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو کر زندگی گزارے تو فوراً سمجھ میں بات یہ آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ میرا ہے، میرا کہنا مان کے چلے، میری فرم برداری میں زندگی گزارے۔ اور پھر عجیب مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے، تب تو اللہ نے انسان کا مزاج بھی ایسا بنایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق زندگی گزارنے کی طبیعت لے کے پیدا ہوتا ہے۔ فطرت اسلام کا یہ مطلب ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق زندگی گزارنے کی طبیعت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا آگے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، آگے اس کا ماحول ہوتا ہے، کوئی اس کو یہودی بنا دیتا ہے، کوئی اس کو نصرانی بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اگر اس فطرت سلیمہ پر قائم رکھنے کی کوشش کریں تو وہ بڑے ہو کر اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ یعنی جیسا آگے ماحول اس کو مہیا کیا جائے، جیسی اس کو طبیعت اور مزاج دیا جائے اس کو، وہ پھر اس کے مطابق ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مزاج اور طبیعت بھی یہی دیا ہے کہ انسان اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن کر زندگی گزارے، اللہ سے ٹوٹ کے پیار کرے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ میری نافرمانی کی وجہ سے میرا کتنا نقصان ہو رہا ہے، یہ بات نہیں سمجھ میں آتی۔ یہ بات انسان کو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے سمجھ آ جاتی ہے۔ جیسے بچوں کو جوانی میں قدم رکھتے ہیں، باہر کا ماحول ان کو ملتا ہے،
آوارگی ملتی ہے، آوارہ دوست ملتے ہیں، تو ماں باپ سے بغاوت ان کو کتنا برباد کر رہی ہے، کتنا ان کا نقصان ہو رہا ہے، یہ اس جوانی میں ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ تو جن کو سمجھ آتی ہے انہی کو ہی آتی ہے. اس نوجوان کو تو یہ ہوتا ہے کہ میری چاہت اور میری خوشی اور میری منشا اور میری مرضی اس میں رکاوٹ کیوں ڈالتے ہیں. حتیٰ کہ اگر ماں محبت کی وجہ سے پوچھے کہ بیٹا اتنی دیر کہاں رہے تھے، تو اس کو اس محبت سے پوچھنے پر بھی غصہ آتا ہے. کہتا ہے تجھے پتہ نہیں کیا پریشانی لگی رہتی ہے، میں یہی تو تھا، کتنی دفعہ کہا ہے کہ خام خواہ پریشان نہ ہوا کر، آ جاؤں گا واپس. یعنی یہ پوچھنا اس کو برا لگتا ہے. اب یہ بات اس کو کون سمجھائے کہ ماں کے اس پوچھنے میں کتنا پیار ہے. زندگی میں ایک وقت آئے گا کہ تو دھکے کھاتا پھرے گا اور تیرے آنے نہ آنے پر کوئی تجھ سے نہیں پوچھے گا کہ تو کہاں گیا تھا، تو کیوں دیر سے آیا ہے، تیرا کیا حال ہے، کوئی نہیں پوچھے گا. پھر انسان اس وقت روتا ہے صرف اس بات پر کہ کاش کہ میرے سر پہ میری ماں کا شفقت والا سایہ ہوتا. میں جو باہر دھکے کھا کھا کے ذلیل ہو کے گھر آیا تو میری ماں مجھ سے پیار سے ایک دفعہ پوچھ ہی لیتی کہ میرا بیٹا کدھر تھا. وہی بات جس پہ اس کو چڑ لگتی ہے، غصہ آتا ہے، بعد میں اسی بات پہ ترس رہا ہوتا ہے. اسی طرح انسان اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جو دور ہو رہا ہے، اللہ کی آج فرما برداری کو انسان بوجھ محسوس کرتا ہے. اچھا جی اب یہ بھی نہ کریں، اچھا جی اب یہ بھی نہ کریں، ایسا بھی نہیں کر سکتے، یوں بھی نہیں کر سکتے. تو دین کے اوپر عمل کرنا بہت بوجھ لگتا ہے. لیکن جب انسان کو بات سمجھ میں آئے گی تب وہ تڑپے گا، تب وہ ترسے گا کہ کاش کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ میری زندگی گناہوں سے پاک ہو اور مجھے اللہ کا وصل ملے اور اللہ کا قرب ملے، اللہ کا تعلق ملے، اور اللہ کی فرمانبرداری کی وجہ سے جو بندے کو عزت ملتی ہے، انعام ملتا ہے، کاش کہ مجھے بھی نصیب ہو جائے. پھر انسان اس بات پہ تڑپتا ہے کہ میں کیا کروں، کون سا راستہ اختیار کروں، کون سا ایسا عمل کروں کہ جس سے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. میری طرف توجہ فرمائیں پیارو، کوشش فرمائیں کہ اس فقیر کی طرف نظر بھی رہے اور توجہ بھی رہے، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. محبت سے دروشی پڑھی، اللہم صلی علیہ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس مجلس کے لیے موسم دیکھیں کتنا پیارا اور ٹھنڈا بنایا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں. تو بڑی محبت سے اللہ کے دین کی بات کو سننے کی کوشش فرمائی. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، غور فرمائیے ذرا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت اور ان کے اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق، اس کی وجہ سے ان کو اتنی عزت اللہ دیتے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں اللہ ان کو کہ بارشیں ان کی وجہ سے برسائی جا رہی ہوتی ہیں. اندازہ لگائیں. حدیث میں ہے بارشیں ان کی وجہ سے برسائی جاتی ہیں اور لوگوں کو رزق ان کی وجہ سے دیا جاتا ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے
دو چار 10 15 بندوں کو دیکھ بھال کرتا ہے اور ان کو تنخواہیں دیتا ہے اور ان کا خیال کرتا ہے اور ان کے گھر آباد کرتا ہے، تو لوگ دیکھ کے اشش کریں گے کمال ہے بھائی، اس کو اپنے بچے سے اتنا پیار ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جہان میں بارشیں ان کی وجہ سے برسا رہے ہوتے ہیں۔ اور اگلی بات، اللہ تعالیٰ لوگوں کی بلائیں، مصیبتیں، دکھ درد اپنے ان بندوں کی وجہ سے لوگوں کے اوپر سے ہٹا رہے ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ان لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے کہنے کی وجہ سے، ان کی سفارش کی وجہ سے اللہ لوگوں کی بخششیں فرما رہے ہیں۔ وہ جہنمیوں والے اعمال کر کر کے آتے ہیں اور وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ اس کو بخش۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو نے کہا لو میں نے معاف کر دی۔ دیکھے تو صحیح کتنی عزت ہے، کتنا مقام اللہ دے رہے ہیں، کتنا مرتبہ اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرما رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایسا ڈھالا ہوتا ہے، ایسی اپنے اوپر محنت کی ہوتی ہے کہ ان کی شب و روز کی زندگی میں کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ ایک ایک بات اللہ کے حکم کے مطابق ان کے وجود سے سرزد ہو رہی ہوتی ہے۔ اور ویسے یہ بات مشکل ہے بہت، یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ بہت مشکل ہیں، لیکن اللہ ان مشکل باتوں کو آسان کر دیتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جن کی وجہ سے بارشیں ہو رہی ہیں، جن کی وجہ سے رزق دیے جا رہے ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں کی مصیبتیں دور کی جا رہی ہیں۔ تو بندہ اگر ان لوگوں کے پاس چلا جائے تو ان کی دعائیں اور ان کی نظروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ جو اتنا مشکل معاملہ ہے اللہ اس کو آسان فرما دیتے ہیں۔ گھر کے اندر جو ہے وہ دعوت بنی ہوئی تھی، تو مہمانوں کے لیے دسترخوان لگا۔ اب مہمان آ کے بیٹھ رہے ہیں، باپ جو ہے وہ ان کی سب کی ترتیب بنا رہا ہے۔ ایک نوجوان کو دیکھا تو وہ دسترخوان پہ گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو گھر کے جو سرپرست تھا، والد تھا، اس نے دیکھا کہ یہ اجنبی نوجوان بچہ نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان، یہ کیسے گھس رہا ہے؟ تو وہ اس کو عجیب عجیب نظروں سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ بالآخر اس سے رہا نہ گیا، اس نے کہا کہ بیٹا تم کون ہو؟ کہاں سے آئے؟ کس نے کہا تمہیں؟ ابھی وہ سوال کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں بیٹا گھر سے باہر جو ہے وہ گھر سے آیا، کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ میرے والد جو ہے اس نوجوان سے پوچھ رہے ہیں۔ بس اتنے اس نے آتے ہی کہا ابو جی یہ میرا دوست ہے۔ بس قصہ ختم ہو گیا۔ بس 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 بیٹا بیٹھو بیٹھو، مجھے تو پتا نہیں تھا، بس بس بیٹا بیٹھ جاؤ۔ اب وہ فوراً پیار شروع کر دے گا، اس کو چیزیں اٹھا اٹھا کے دے گا۔ اچھا تمہارا کیا نام ہے؟ تم میرے بیٹے کے ساتھ کہاں ہوتے ہو؟ فلاں ہوتے ہو۔ تو بیٹے کی وجہ سے فوراً اتنا پیار، اتنی محبت، اتنا پروٹوکول ملنا شروع ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی بندے کی کوئی اوقات تو نہیں ہوتی، کوئی حیثیت تو نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اللہ سے تعلق جوڑا ہوا ہوتا ہے، جن کو صاحب نسبت کہتے ہیں، جنہیں اللہ والا کہتے ہیں، جن کو ہم بزرگان دین کہتے ہیں، جب بندہ ان کے ساتھ دوستی کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، آنا جانا کرتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ اس کو تو معاف کر دے اور اس کو اپنا وصل دے دے۔ اللہ کہتے ہیں بس میرے بندے میں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا، یہ تیرا دوست ہے نا، بس میں نے اس کو بھی اپنا دوست بنا لیا۔ اب یہ اللہ رب العزت کی محبت کا کئی مرتبہ بندے کو دھوکا لگ جاتا ہے۔ دو چار باتیں سنی نا تو لگا کہ شاید میرے دل میں بھی اللہ کا پیار ہے۔
تو ہمارے مشائخ کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے بندے کو جو زندگی میں جگہ جگہ دھوکے لگتے ہیں نا، اس سے بچانے کے لیے انہوں نے بڑا صاف اور شفاف راستہ دیا ہے. کہا کہ میاں کہیں غلط فہمی میں نہ آ جانا، اللہ کی حقیقی محبت اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اللہ سے تعلق کو بنانے کی کوشش کرنا. شیطان جھانسے دیتا ہے تیرا تو اللہ سے بڑا تعلق ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو کہ نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، کوئی نماز نہیں، نہ روزہ نہیں، تلاوت نہیں، کچھ نہیں. بس صرف اتنی سی بات ہوتی ہے کہ کوئی ایک دفعہ دل میں خیال آیا تو وہ پورا ہو گیا، دوسری دفعہ کوئی بات کا خیال آیا تو وہ پورا ہو گیا، کوئی دعا مانگی تو وہ پوری ہو گئی، یا کبھی کوئی خواب دیکھا تو وہ 2-4 دنوں کے بعد بات ویسے ہی ہو گئی. ان باتوں کی وجہ سے وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میرا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے، مجھے تو وقت سے پہلے باتوں کا پتہ چل جاتا ہے، میرے تو دل میں جو بات آتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. تو انسان کو بڑے دھوکے لگتے ہیں اچھے خوابوں کی وجہ سے، اچھے خیالوں کی وجہ سے، کسی دعا کے پورا ہونے کی وجہ سے، کسی ورد وظیفے کی وجہ سے. شیطان بندے کو یہ جھانسا دیتا ہے نہیں تم تو اللہ کے بہت پیارے ہو. اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا ہے اور اس کو نافرمانی میں لگائے رکھتا ہے. بندہ اس غلط فہمی میں رہتا ہے اور وہ رفتہ رفتہ اللہ کے دشمنوں میں جو ہے وہ شامل ہوتے ہوتے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے اس کے اوپر کہ اللہ کی مسلسل نافرمانی کرتے ہوئے شیطان نے اس کو مطمئن کیا ہوا تھا تم تو اللہ کے نیک بندے ہو، تم تو اللہ کے پیارے بندے ہو، یہ اس جھانسے میں رکھا ہوا تھا اور ادھر نافرمانی کروا رہا تھا. نافرمانی کرتے کرتے ایک وقت وہ آتا ہے کہ دل سے ایمان بھی چلا جاتا ہے. توجہ رکھیے، اس فقیر کی طرف نظر فرمائیے، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. یہ بات سننے کا طریقہ ہے، اصل میں ادب یہی ہے. جب اس طرح سے بندہ بات سنتا ہے تو وہ دل میں اترتی ہے. کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا تو وہ بات جو ہے وہ اس کا تسلسل نہیں رہتا. اس بات کی آواز تو ملتی ہے، انوارات نہیں ملتے. اتنی سمجھ تو بلی کو بھی ہے نا کہ اپنے مطلوب کو پانے کے لیے مجھے ادھر ادھر نہیں دیکھنا. میں نے اپنے مطلوب کو پانے کے لیے بس ٹک ٹکی باندھ کے بالکل ٹک کے بیٹھنا ہے اور بس نظریں جمانی ہیں تاکہ میرا مقصد جو ہے وہ جس کے لیے میں یہاں بیٹھی ہوں وہ ہاتھ سے نہ چلا جائے. وہ ایک پل میں جو ہے وہ نظر اپنی آنکھ بھی نہیں جھپکتی ہے، کان کو بھی حرکت نہیں دیتی، حتیٰ کہ اپنی دم کو بھی روک لیتی ہے. ہم دین کی بات سننے میں بلی جتنا بھی اہتمام نہ کریں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو یہ پھر بندے کو جو ہے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے. تو دروشی پڑھیے، ساتھ دیجئے، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اللہم صلی اللہ. یقیناً آپ بڑی قربانی کر کے تشریف لائے ہیں اور آپ کی اس قربانی کا اللہ کے ہاں بڑا درجہ ہے. اللہ بڑے قدردان ہیں. تو چند نشانیاں ہیں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا چند ترازو ہیں، چند کسوٹیاں ہیں جو یہ دیکھنا چاہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے. تو فرمایا اس سے ذرا اپنے آپ کو پرکھ لے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی بالکل واضح ہو جائے گا. قرآن مجید میں تذکرہ ہے کہ یہ یہودی منافقین جو تھے نا، یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ہمارا تو اللہ سے بڑا تعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے نبی جی ان کو پرکھنے کی کسوٹی میں دے دیتا ہوں آپ کو. آپ ان کو کہیں کہ اگر آپ واقعی میں اللہ کے دوست ہیں تو پھر آپ نا ذرا مرنے کی تمنا تو کریں، دل میں اپنے دوست سے ملاقات کی تمنا تو کریں. آپ ان کو کہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں نا ہم اللہ کے دوست ہیں، تو اپنے دوست سے کون نہیں ملنا چاہتا؟ تو میرے نبی جی ذرا آپ ان کو کہیے کہ موت کی تمنا تو کریں. پھر اللہ نے ساتھ میں فرما بھی دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی مرتے مر جائیں گے، مرنے کی تمنا نہیں کریں گے. یہ تو معلوم ہوا
کہ بندے کو اللہ سے محبت ہو تو نشانی تو اللہ نے خود بتائی ہوئی ہے. فرمایا کہ جس کو مجھ سے محبت ہوتی ہے اس کو موت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، موت کی وحشت اس کے دل سے چلی جاتی ہے. تو ہم اپنے دل میں پرکھیں ذرا کہ مرنے کا دل کرتا ہے. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ ہم بیان فرما رہے تھے، اللہ والوں کی حالت ایسی ہوتی ہے. فرمایا بھائی اسی لمحے میں اللہ کے پاس جانے کو تیار بیٹھا ہوا ہوں، اسی لمحے اللہ کے پاس جانے کو میں تیار ہوں. اتنا ذرہ برابر میرے دل میں نہیں ہے کہ میں کسی سے مل لوں، کسی کو کچھ کہہ دوں، فلاں کام ایسا کروں، کچھ نہیں. میں اپنے محبوب سے ملنے کے لیے اسی لمحے تیار ہوں. ایک اللہ والے، ان کی موت کا وقت آیا، لیٹے ہوئے تھے، تو اپنے گھر کے دروازے کی طرف ان کی نظریں لگی ہوئی تھی، تو ایک دم چہرہ کھلا، مسکرائے اور خوشی سے فرمانے لگے واہ واہ کتنا اچھا مہمان آیا ہے، پچھلے 40 سال سے اسی کا ہی تو انتظار کر رہا تھا. خوشی سے چہرہ کھلا ہوا ہے. اور یہ الفاظ گھر والوں نے سنے، دیکھ رہے ہیں کہ کون ان کو نظر آ رہا ہے. جب قریب پہنچے کہ پوچھتے ہیں کہ کس سے بات کر رہے ہیں، انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب ہلا کے دیکھا تو روح پرواز کر کے، تب سمجھ میں آئی کہ ان کو کون نظر آیا تھا. تو جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو وہ اگر پرکھنا چاہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے تو وہ دیکھ لے کہ مجھے میرا مرنے کو دل کرتا ہے یا نہیں کرتا. دوسری بات، میں کوشش کروں گا کہ باتوں کو زیادہ تفصیل میں نہ لے جاؤں، زیادہ کھولنے کی کوشش نہیں کروں گا وقت کی قلت کی وجہ سے، موسم بھی ایسا ہے. دوسری بات کہ جو آدمی یہ دیکھنا چاہے کہ میرے دل میں اللہ کا پیار ہے یا نہیں ہے، بھائی جس کسی سے محبت ہو جائے تو بندہ پھر اسی کا ہو کر نہیں رہ جاتا. حتیٰ کہ بعض دفعہ کہیں محبت ہو جاتی ہے تو بندہ اپنوں سے بیگانہ ہو جاتا ہے، ماں کی نہیں سنتا. ماں ناراض ہوتی کہتا کوئی بات نہیں، باپ ناراض ہوتا کہتا کوئی بات نہیں، فلانا ناراض ہوتا کہتا کوئی بات نہیں. ایسے ہو جاتا ہے جیسے کسی سے تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اس سے جڑ جانا اور باقی سب سے کٹ جانا. اللہ سے بندہ جڑ جاتا ہے اور اللہ کا ماں سوا سے وہ بالکل کٹ جاتا ہے، کہتا ہے ساری دنیا رڑ جائے مجھے کچھ نہیں، اللہ راضی. ہمارا تو یہ معاملہ نہیں ہے. تو یہ کیفیت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے. اللہ والوں کی صحبت اور ان کی دعائیں اور ان کی توجہات اور ان کی مجالس اور ان کے ارشادات کے نتیجے میں انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، باقی کسی سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا. اگر کسی سے ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں ہوتا. یہ نقطہ بعض دفعہ سمجھنے میں تھوڑی مشکل لگتی ہے. اس فقیر کو بھی اپنی کم عقلی کم سمجھی کی وجہ سے یہ بات سمجھنے میں بڑا عرصہ لگا. اللہ ہمارے مشائخ کو جزائے خیر دے کہ ان کی جوتیوں کی برکت سے کچھ سمجھ میں آ گئی تھوڑی سی بات. تو میں مثال سے یہ بات عرض کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. کسی نوجوان کی شادی ہوئی لاہور میں، تو وہ رشتہ دار نہیں تھے، اجنبی لوگ تھے، کوئی جان پہچان کوئی نہیں، بس رشتہ پتہ چلا اور وہاں جا کے بات کی اور نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی. اب وہ جو لڑکی وہاں سے آئی ہے لاہور سے، اس کا نکاح اس نوجوان سے ہوا ہے، وہ اس کے علاوہ کسی کو نہیں جانتی ہے، اس کا کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اب جب اس کے گھر آئے گی تو یہ خامن جو ہے یہ اس کو تعارف کرے گا، یہ میرے ماموں جی ہیں، یہ میرے چاچو ہیں، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا فلاں ہے. تو اب جیسے جیسے وہ بتائے گا کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، فلاں ہیں، تو یہ جس کسی کا احترام کرے گی، جس کسی سے تعلق محبت یا پیار کے ساتھ معاملہ کرے گی، اس کو اپنا ذاتی ہے یا خامد کی وجہ سے ہے. اگر یہ اس کو بتا دے کہ یہ ہیں تو ہمارے ماموں لیکن ہمارا ان سے بول چال نہیں ہے، وہ بولے گی ان سے؟ اس کا کسی سے کوئی تعلق اپنے لیے
اس کے خاندان میں سے نہیں ہے۔ جس کسی کے ساتھ بھی اس کے خاندان میں اس کا تعلق ہے اس عورت کا، وہ صرف خاوند کی وجہ سے ہے۔ یہ پورے جہان میں ہمارا تعلق کسی کا کسی کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا تعلق صرف اللہ کی وجہ سے ہے۔ جو کوئی ہے اللہ کی وجہ سے۔ اگر اللہ یہ کہہ دے یہ میرا نافرمان ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا دین کا باغی ہے، کہتا میں کیا جانوں اس کو، جب اس کا اللہ سے تعلق نہیں ہے تو میرا کیا لگتا ہے۔ اس کو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے محبت کی کسی سے تو اللہ کے لیے کی، جس نے کسی سے دشمنی رکھی تو اللہ کی وجہ سے کی۔ اور فرمایا کسی نے کچھ دیا، بیوی کئی دفعہ چائے بنا کے ماموں کو لا کے دے رہی ہوتی ہے تو ارے اس کو کیا واسطہ ہے، وہ تو خاوند کی وجہ سے کر رہی ہے۔ تو مومن کسی کو کچھ دے رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، وہ تو اللہ کی وجہ سے دے رہا ہوتا ہے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اس نے کہا ہمارا ان سے بول چال نہیں، یہ اس کو چائے تک نہیں پوچھتی، نہیں دیا خاوند کی وجہ سے نہیں دیا۔ تو اسی طرح بندہ نہیں دیتا تو اللہ کی وجہ سے نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس بندے میں یہ چار وصف پیدا ہو جائیں کہ محبت کرے تو اللہ کے لیے، نفرت کرے تو اللہ کے لیے، کسی کو دے تو اللہ کے لیے، نہ دے تو اللہ کے لیے، اللہ کے نبی نے مہر لگا دی فقط استکمل الایمان۔ کیا مانا؟ یہ اللہ کا سچا عاشق ہے، یہ اللہ کا سچا عاشق ہے۔ اب ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ اگر تو ہے ہمیں ذاتی دشمنی تو پھر ہم مسئلے اور پتہ نہیں کیا کچھ گھڑ گھڑ کے تو جی یہ وجہ ہے، تو جی وہ وجہ ہے، اور اگر ہمارا اپنا جو ہے وہ معاملہ کچھ اور ہے تو پھر تو بیوی کو طلاق بھی دی ہوئی ہوتی ہے تب بھی اس کو بیوی بنا کے رکھے۔ ہم اپنے نفس کے پجاری ہیں، ہمیں یہ پہچان نہیں ہو پاتی کہ ہم اپنے اندر جو ہمارے نفس ہے ہم اس کی بات مان رہے ہیں، ہم خدا کی بات مان رہے ہیں، ہمیں ہمارے اندر یہ تمیز نہیں ہے۔ یہ تمیز ہوتے ہوتے جیسے چھوٹے بچے کو شریکوں کا، دشمنوں کا، اس بیچارے کو تو نہیں پتا نا، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ان سے ذرا دور ہی رہنا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ ماں باپ سمجھاتے رہ جاتے ہیں اور بچے پھر ان کے ساتھ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ نتیجہ پا لیتے ہیں جس سے ماں باپ ڈر کے ان کو روک رہے تھے تو اب سمجھ میں آتی ہے کہ ابا جی نے منع کیا تھا، امی منع کرتی تھی، یہ ایسے ہیں، ان کے قریب نہ جانا، اب ڈسا گیا پتہ چلا ہے۔ تو جیسے بچے کو پہچان نہیں ہوتی ماں باپ کے بتانے کے باوجود نہیں ہوتی، ایسے ہی ہمیں بھی پہچان نہیں ہوتی کہ یہ ہمارے اندر دشمن بنا ہوا ہے، اندر ہمارے دشمن بیٹھا ہوا ہے، ہم اسی کی مان کے اپنے رب سے دور ہو رہے ہیں۔ مثلا اندر سے آواز آتی ہے بڑی نیند آ رہی ہے، سو جاؤ، بڑا مزہ آ رہا ہے سونے کا، اب اندر سے تقاضا ہو رہا ہوتا ہے، اندر سے چاہت ہو رہی ہوتی سو جاؤ، اور اللہ کا حکم سامنے ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ نہیں سونا اس وقت، اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، تو ہم کس کی مانتے ہیں؟ اندر کی۔ اللہ کہتے ہیں نظریں نیچی کرو، خبردار اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا، یہ شکل میں نے بنائی ہے، یہ جیسی کیسی ہے مجھے پتا ہے، لیکن تم میرے بندے ہو، میں نے تمہیں منع کیا نہیں دیکھنا۔ اگر تو یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا اور نفس کے تقاضے کو پہچانے گا تو یہ اپنی نظر کو روک لے گا کہ میرے اللہ نے منع کیا ہے، میں اس طرف نہیں دیکھتا ہوں، اور اگر اس کو یہ تمیز نہیں ہے تو کہتا ہے میرا جی چاہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ اب ذرا سنیے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے سب حضرات، ارشاد فرمایا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً
اللہ فرماتے ہیں کیا دیکھا آپ نے اس بندے کو جس نے اپنے جی کو، اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے اور اس کی پوجا میں اور اس کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے، باوجود جاننے کے کہ نماز ضروری ہے، پھر گمراہ ہوا پڑا، پھر سویا رہتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میرے دل میں اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے، اور فرمائیے ذرا، چھوٹا سا میں ایک آپ کو اشارہ بتا رہا ہوں، لوگ کیا کہتے ہیں جی بس دل میں اللہ کی طرف سے بات آئی ہے۔ اب یہ بات کہنا کہ میرے دل میں اللہ کی طرف سے بات آئی ہے یا شیطان کی طرف سے آئی ہے، آپ کے پاس اس کا کیا معیار ہے؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں باتیں القاء کرتا ہے۔ تو اب شیطان دل میں ڈال رہا ہے یا رحمان ڈال رہا ہے؟ تجھے یہ پہچان کہاں سے ہوگی؟ تجھے تو آم کی پہچان نہیں ہوتی، لنگڑا ہے، چونسا ہے، فلانا ہے، تجھے یہ بھی نہیں پتہ چلتا۔ تجھے تو بھینسوں کی پہچان نہیں ہوتی، تجھے گاڑیوں کی پہچان نہیں ہوتی، تجھے کپڑے کی پہچان نہیں ہوتی، تجھے ظاہر کی چیزوں کی پہچان نہیں ہوتی، تجھے اینٹوں کی پہچان نہیں ہوتی، تجھے پتھر کی پہچان نہیں ہوتی، کئی مرتبہ دوست اور دشمن کی تجھے پہچان نہیں ہوتی، سجن اور جو ہے وہ دشمن کا تجھے پتہ نہیں چلتا۔ تو اتنا نادان ہے، اندر کی چھپی ہوئی ایسی بات کو تو کیسے پہچان گیا؟ پٹیاں شیطان پڑھا رہا ہوتا ہے اور بندہ سمجھتا ہے اللہ کی طرف سے بات ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، تو وہ بیان میں اکثر بیٹھے ہوئے سوتے رہتے، اس فقیر نے کہا کہ بھائی ذرا جاگ کے بات سنا، تو کہنے لگے کہ جی سکینہ نازل ہو رہی، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے وہ رحمت کا نزول جو اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کے اوپر، اپنے دوستوں کے اوپر، اپنے پیاروں کے اوپر اللہ رحمت کا نزول فرماتے ہیں، یہ کہہ رہا ہے میرے اوپر وہ نازل ہو رہی ہے، حالانکہ شیطان اس کو سلا کے اس کو دین کی بات سننے سے محروم کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے اسی غلط فہمی میں پڑا۔ تو یہ پہچان کرنی پڑتی ہے۔ ایک بچہ جو ہے وہ گھر سے اس نے سونا اٹھایا اور وہ لے گیا کسی سنار کے پاس، اور اس کو کہنے لگا کہ جی ہمارے حالات بہت خراب ہیں، بہت تنگی میں ہیں، غربت میں ہیں، پریشان ہیں، تو یہ میں سونا لے کے آیا ہوں، اگر آپ مہربانی کریں یہ لے لیں، مجھے پیسے دے دیں تو ہمارے گھر کا گزر بسر چل جائے گا، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اب وہ نیک دیندار آدمی تھا، سمجھدار تھا، اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا بیٹا ایک کام کرو نا تم۔ جی چچا بتائیں کیا کروں؟ تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، غربت ہے، کوئی مسئلہ نہیں بیٹا، تم میرے پاس جو ہے نا وہ 1 مہینے کے لیے ملازم بن جاؤ، تو یہ تو بک جائے گا، کھا جاؤ گے پیسے، تم کام کرو یہ چیز بھی بچی رہے گی، تو تم جو ہے وہ میرے پاس۔ اس نے اس بچے کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا، اب اس کے اوپر اس نے محنت شروع کر دی، اس کو سونے کے بارے میں معلومات اور ساری چیزیں بتانا شروع کر دی۔ 1 مہینے میں یہ اتنا اس نے اس کے اوپر محنت کی کہ اس کو جو ہے وہ کھوٹے کھرے کی پہچان ہونے لگ گئی۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ بیٹا وہ جو تم سونا کہہ رہے تھے کہ بھئی بیچنے کے لیے، تو وہ ذرا لے آؤ نا، آج اس کا جو حساب کتاب کرتے ہیں وہ کتنے کا بنتا ہے۔ وہ لے کے آیا، تو اس نے کہا ذرا بیٹا اس کو ذرا چیک کرو، طریقہ تو آ گیا تھا نا۔ تو اس نے جو چیک کیا تو اس کا رنگ فک ہو گیا کہ یہ تو سارا کھوٹا ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ اس نے کہا بیٹا کیوں پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کہا انکل یہ تو سارا جو ہے وہ کھوٹ ہے، سونا تو نہیں ہے۔ تو وہ سنار مسکرایا اور کہنے لگا بیٹے یہی بات اگر اس دن میں تجھے کہہ دیتا، تیرے دل میں یہ بات آتی کہ دیکھو جی غریبوں کا سونا بھی مٹی ہوتا ہے۔ دروشی پڑی اللہم صل، ابھی بجلی آ جاتی ہے انشاءاللہ۔
اللہم صلی اللہم صلی پنکھے بند کروا دیں حذیفہ، پنکھے بند کریں اگر کوئی چل رہے ہوں. اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا. اللہم صلی علی سیدنا. تو تم نے کہنا تھا کہ غریب کا سونا بھی مٹی ہوتا ہے. تو بیٹا اس لیے میں نے تجھے اپنے پاس رکھا تھا کہ تم میرے پاس رہو، اور پھر اپنی چیز کو تم خود ہی پرکھ لینا کہ تمہارے پاس سونا ہے یا مٹی ہے. توجہ فرمائیے گا کہ تم خود ہی پرکھ لینا کہ تمہارے پاس سونا ہے یا مٹی ہے. بیٹا اب یہ سونا ہے، لے جاؤ جہاں بیچنا ہے بیچ لو. اس نے کہا چچا اب پھر مجھے آپ اپنے پاس ہی ملازم ہی رکھ لیں تو میرا زندگی کا گزارا چلتا رہے گا. اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھیے کہ ہم کھوٹ لیے پھرتے ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بڑے 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 سمجھ رہے ہوتے ہیں. کسی اللہ والے کے پاس جائیں، کچھ وقت گزاریں اور ان کی صحبت میں رہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ جس کو ہم سونا سمجھ رہے تھے وہ تو مٹی ہے. ہمیں پہچان نہیں ہے نا. بڑے بڑے علماء آتے ہیں، بڑے بڑے تہجد گزار ہوتے ہیں، بڑے بڑے نیکی والے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جب وہ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت ان کو اپنا کھوٹ اور اپنا جو ہے وہ کھرا پن وہ نظر آتا ہے، اور اس وقت وہ دھاڑے مار مار کے روتے ہیں کہ زندگی میں جس کو ہم سمجھ رہے تھے. تو یہ اچھا ہے کہ بھائی یہ کھوٹا مال لے کے ہم کہیں قبر میں نہ جا پہنچے، اس سے پہلے پہلے کسی کو دکھا لیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، حالانکہ اللہ کی محبت کوئی نہیں ہوتی. ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہوتی ہے. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا کی محبت یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. جتنے گناہ، جتنی برائیاں، جتنی گندگیاں ہیں، یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے. لہٰذا اگر کسی انسان کے دل میں دنیا کی محبت نکل جائے، اس کی زندگی پاک اور صاف ہو جاتی ہے. بدقسمتی سے ہم کئی مرتبہ نیک بھی دنیا کی وجہ سے بنتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. ہم نیک بن جائیں گے پھر ہمیں یہ مل جائے گا، اللہ لینے کا پھر بھی کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم نیک بن جائیں گے ہمیں یہ ملے گا، ہم یہ وظیفہ کریں گے یہ ہوگا، فلاں عمل کریں گے یہ ہوگا. تو کرتے رہے. رحمت اللہ علیہ تو وہ شعر پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے، کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے، یعنی جن کاغذوں پہ لکھا ہوا کچھ نہ ہو اس کو کتاب نہیں کہا جاتا. کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے، سارے پھول گلاب نہ ہوندے، جے کر یاری لائیے بھلیا تو یارہ نال حساب نہ ہوندے. اب جو بندہ اللہ سے دنیا میں یاری لگانے کی کوشش کرے گا تو وہ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ساتھ دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان دنوں میں برکتیں اور رحمتیں اور بخششیں اللہ کی طرف سے چھم چھم برس رہی ہیں. آئیے مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا دل میں عزم اور ارادہ کرتے ہیں. شاید کہ قبولیت کا لمحہ ہو اور ہماری دوستی پکی ہو جائے اور کام بن جائے، اور یہ توبہ آج کی توبہ ایسی بن جائے کہ پوری زندگی ہی بدل کے رہ جائے. سارے دوست جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کیفیت
कैफियत में, जैसे कोई मुजरिम और कोई ग़ुलाम और कोई जो है वो माफ़ी मांगने के लिए अपने आका के सामने इंतहाई शर्मसार होकर, नादिम होकर उसके सामने अपने आप को पेश करता है। हम ये ना देखें कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे दाएं कौन है, मेरे बाएं कौन है, बल्कि हम ये सोचें कि इस वक्त मैं अपने रब के सामने हूँ और मेरा रब मुझे देख रहा है। मैं हर तरफ से दुनिया जहान से हट कट के अपने रब के साथ सुलह करने के लिए मैं जो है वो अपने रब के सामने फरियादी बन के आया बैठा हूँ। और ये भी बात खुशी की है कि जो बंदा अल्लाह से सुलह करना चाहे तो बंदा पहल नहीं करता, पहल अल्लाह की तरफ से होती है। जैसे कि देखिए अब हम तौबा करने लगे हैं तो पहल हमने नहीं की, बल्कि अल्लाह ने हमें आने की पहले तौफीक दी है। हमारी टांगें ना होती, हमारी सेहत ना होती, हमारा दिमाग ना होता, हमारी जो है वो अकल ना होती, हमारी आंखें ना होती, हमारे दिल में इस नेकी का जो है वो दिल में जज्बा ना होता, हम भला कैसे आ सकते थे। ये सारा कुछ जो उसने दिया है और फिर यहाँ पे पहुँचाया है, तो लगता है ना पहल तो उसी ने की है। अब हम तौबा करेंगे, वो यकीनन अपनी रहमत से हमें माफ़ फरमा देगा। सारे दोस्त खुतबा सुने, जो तौबा के कलिमात पढ़ाए जाएँ सच्चे दिल से, पीछे पीछे इन कलिमात को पढ़ें और आज के दिन में दिल में ये नीयत करें कि मेरे अल्लाह ये चाहता है मैं अल्लाह के करीब हो जाऊँ, मैं अल्लाह से दोस्ती कर लूँ। अल्लाह मैंने भी आज ये नीयत कर ली, मैंने भी आज ये इरादा कर लिया कि मैं आज के बाद तेरा बनकर ज़िंदगी गुजारूँगा और अल्लाह ये तेरा बनने का ढंग मैं तेरे प्यारों से सीखूँगा। मैं इस फ़न को हासिल करके रहूँगा कि मैंने तेरे साथ दोस्ती कैसे करनी है, कैसे मैं तेरे साथ ताल्लुक़ और प्यार का रिश्ता जोड़ सकता हूँ। सारे दोस्त जो है वो खुतबा सुने और जो कलिमात पढ़ाए जाएँ सच्चे दिल से पीछे पीछे पढ़ते जाएँ। तौबा वाले हज़रात तौबा फ़रमाएँ और जो बाकायदा इस मेहनत में लगना चाहते हैं वो तौबा के साथ साथ सिलसिला आलिया में बैत होने की नीयत फ़रमा लें। ये फ़कीर आपको एक जो है वो शेखुल अरबी वल अजम पूरे ज़माने के जो है औलिया के इमाम के सिलसिले में आपको जो है वो ये फ़कीर आपको बैत करता है। उस अल्लाह वाले के चेहरे को देखकर अल्लाह ने ऐसा उसके चेहरे पे नूर रखा है कि उनके चेहरे को देखकर हज़ारों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लिया और उस बंदे की मजलिस में जाकर लाखों लोगों की ज़िंदगियों को अल्लाह ताला ने बदल दिया। यकीनन हम जैसे बिगड़े हुए, भटके हुए अगर उस अल्लाह वाले के सिलसिले में शामिल होंगे, अल्लाह अपने दोस्तों की लाज रखेंगे और अपने दोस्तों की बरकत से उनकी जमात में शामिल होने की वजह से हमें भी अल्लाह ताला अपनी दोस्ती अता फ़रमा देंगे। तो जो हज़रात सिलसिले में शामिल होना चाहें वो बाकायदा नीयत फ़रमा लें। तो खुतबा सुने अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। ये कलिमात सच्चे दिल से पीछे पीछे पढ़ते जाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन कलिमात को पढ़ने से हम तौबा ताइब हो चुके हैं। अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। अगर किसी दोस्त से तौबा पर जो है वो इस्तिकामत ना हो सके, वो अपनी तौबा पर कायम न रह सके, तो भैया अल्लाह से तौबा करने में कभी भी शर्म न करना। बंदों से माफ़ी मांगते हुए बंदे को शर्म आती है कि अब ये क्या सोचेगा, अब ये क्या कहेगा, अब मेरे साथ पता नहीं क्या मामला करेगा। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने के लिए बंदा जितनी दफ़ा भी जाए अल्लाह हर बार खुश होते हैं। तो इसलिए अगर हम तौबा पर कायम न रह सकें तो बार बार तौबा करने में हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। हम अल्लाह से तौबा करते ही रहें, बार बार माफ़ी मांगते रहें। तो जो हज़रात सिलसिले में बैत हुए हैं वो चंद एक आमाल की अगर पाबंदी फरमाएंगे
تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی محبت کا راستہ بہت آسان فرما دیں گے۔ پہلا عمل ہے استغفار، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل ہے درود شریف، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ تیسرا عمل قرآن شریف کی تلاوت ہے، یہ قرآن مجید کی تلاوت کو بڑے اہتمام کے ساتھ کیا جائے۔ حدیث میں ہے جتنا قرآن کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز سے بندہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت کا بڑا اہتمام فرمایا جائے۔ اور چوتھا عمل ہے صبح و شام 15-20 منٹ کے لیے دنیا جہان کے خیالات کو دل سے نکال کے ایک اللہ کا خیال، اللہ کی یاد میں بندہ جو ہے وہ ڈوب کے بیٹھ جائے۔ اس کا طریقہ بڑا آسان سا ہے، آنکھیں بند کرے، سر جھکائے، یہ آنکھیں جہان دیکھتی ہیں، ان آنکھوں کو جہان کے دیکھنے سے بند کرے، دل میں آنکھیں ہوتی ہیں جو مولا کا دیدار کرتی ہیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائے اور یہ سوچے کہ اس دل پر اللہ کی رحمتیں، انوارات، وہ جو ہمارے بزرگوں کے دلوں پر ہیں ان کے سلسلے میں بیعت ہونے کی برکت سے وہ انوارات میرے دل میں بھی آ رہے ہیں، دل کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ بعض دوستوں کو ہوتا ہے کہ بھئی سلسلے میں بیعت ہونے کے بعد انوارات کیسے ملنے شروع ہو گئے؟ ایسے ہی ملنے شروع ہو گئے جیسے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہو تو آپ جا کے بیٹھ جائیں تو وہ اے سی سے نکلنے والی ٹھنڈ آپ کو لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بندہ جب اللہ والوں کے سلسلے میں شامل ہوتا ہے تو وہ انوارات ملنے شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ انسان کو زندگی میں پھر پتہ چلتا ہے کہ کیسے مجھے نصیب ہو رہا ہے۔ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوچوں میں خیالوں میں اللہ کو یاد کریں اور اپنے بزرگوں کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں رہے، ان کے ساتھ مضبوط تعلق جوڑے، آنا جانا رکھے، ان کی مجالس میں شامل ہوتا رہے، ملاقات کرے، فون کے ذریعے سے، میسج کے ذریعے سے، جس طرح سے بھی یا بالمشافہ ملاقات کے ذریعے سے اپنا جو ہے وہ رابطہ رکھے اور اپنے حال احوال بتائے۔ دن بدن ترقی ہوتی رہے گی اور اللہ کا تعلق بڑھتا چلا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات ذکر میں، مراقبے میں مشغول ہو جائیں۔ ابھی دعا کے بعد جو حضرات چاہیں گے تو وہ اپنا سبق دل پہ انگلی رکھوا کے نشاندہی کروا لیں گے تاکہ دل کو اللہ کی یاد میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے۔ تو سب حضرات اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں اور نیت فرمائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انوارات جو نبی علیہ السلام کے دل مبارک سے اولیاء کے دلوں میں ہوتے ہوئے ہمارے بزرگوں کے دلوں سے وہ نور ہمارے دلوں میں آ رہا ہے، دل کی ظلمتیں سیاہیاں دور ہو رہی ہیں اور دل کی دھڑکنوں سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ۔ بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں،
تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، اتنا عشق اور اتنا پیار اور اتنی محبت میرے دل میں بھر دے کہ یہ دل دھڑکے تو مجھے اس کی دھڑکنوں میں تیرا نام سنائی دیتا رہے۔ سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، اگرچہ گندا ہوں برا ہوں، مجھے پتہ ہے میں تیرے قریب نہیں ہو سکتا، تیرے وصل اور تیری دوستی کے قابل نہیں ہوں، لیکن میں محروم رہوں تو کیوں رہوں، جب تو اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے تو مجھے بھی اپنا وصل دے دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں بس اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں بس اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں بس اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، میرے عیبوں کو چھپا میرے مولا،
میرے گناہوں کو مٹا میرے مولا۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ او اللہ کی منتیں کریں، اللہ کے ترلے کریں کہ وہ ہم جیسے گندوں کو اپنا بنا لے، وہ ہمیں معاف کر دے، وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا 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 ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہمارے گندے کاموں نے ہمیں گندا کر دیا ہے، ہمارے بدعمالیوں نے ہمیں برا بنا دیا ہے۔ اللہ ہم گناہوں کی وجہ سے بہت گندے ہو گئے۔ اللہ آپ نے ہمیں انسان بنایا تھا، اور آپ نے ساری اربوں کھربوں مخلوقات میں سب سے آپ نے بہترین ہمیں بنایا تھا، مگر اپنے کاموں اور کرتوتوں کی وجہ سے ہم جانوروں سے بھی بدتر بن گئے ہیں۔ اے میرے مالک، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ آپ ہمیں بخش دیجئے، اللہ آپ مہربانی کر دیجئے۔ اے کریم آقا، اے میرے پیارے پروردگار، رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اللہ وہ تیرے کتنے پیارے بندے ہوتے ہیں جو تیری محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، جو تیرے فرما بردار ہوتے ہیں، جو تیری محبت میں جیتے ہیں اور تیری محبت میں ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ وہ تیرے کتنے پیارے بندے ہوتے ہیں اللہ، جن کو ہر وقت نیکی کا خیال ہوتا ہے، جن کو ہر وقت نیکی کی سوچ ہوتی ہے۔ اللہ ان کے اعضاء، ان کا جسم نیکی میں لگا ہوا ہوتا ہے، ان کی زبان سے نیکی نکل رہی ہوتی ہے۔ اللہ ان کا دل دماغ نیکی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ اللہ وہ تیرے کتنے پیارے بندے ہوتے ہیں اللہ، تجھے ان تیرے پیاروں کا واسطہ ہے اللہ، وہ ایک نگاہ کرم ہمارے اوپر بھی فرما دیجئے۔ ہم گندوں کو بھی آج آپ مہربانی فرما دیجئے۔ یہ مبارک دن آپ نے نصیب کیے، یہ مبارک راتیں جن کے بارے میں تیرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر رات شب قدر ہوتی ہے۔ میرے مالک، اس مبارک رات میں آج ہم تجھ سے ہاتھ جوڑتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور ہم تجھ سے تیری بخشش مانگتے ہیں۔ اے اللہ تیرے عشاق تیرے گھر پہنچ گئے اللہ، جنہوں نے احرام باندھے اور لبیک اللہم لبیک کے نعرے مارتے ہوئے تیرے عاشق تیرے گھر آ گئے، تجھے وہ بڑے پیارے لگتے ہیں، تو ان کی دعائیں قبول کرے گا، تو انہیں معاف کرے گا، تو ان کی دعاؤں کی وجہ سے اور لوگوں کو معاف کرے گا۔ یا اللہ تجھے تیرے ان عاشقوں کا واسطہ ہے جو ہم یہاں پڑے رہ گئے، جو ہم یہاں جو ہے گناہوں کی اور اپنی گندگیوں کی وجہ سے ہمارے جو ہے وہ لیے وہ راستے نہیں بن سکے، ہم ان خوش نصیبوں میں شامل نہیں ہو سکے۔ ہمیں بدبخت نہ بنا، ہمیں شقی نہ بنا، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ آج اس پورے مجمع کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف کر دے، اپنے دوستوں کے صدقے میں۔ اللہ تو نے ہمیں جن اولیاء کے سلسلے میں شامل ہونے کی سعادت بخشی ہے اللہ، وہ ان میں سے ہر جو ہے وہ تیرا بندہ، اے اللہ تیرا چنا ہوا تیرا پیارا بندہ ہے اللہ، جن کی ادائیں تجھے پیاری، جن کی دعائیں تجھے پیاری، جن کا ایک ایک جملہ منہ سے نکلا ہوا تجھے بڑا پیارا ہے، جن کے وجود سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، جن کے وجود سے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ سنورتی ہیں، جن کے وجود سے جو ہے تیری رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، بگڑیاں بنتی ہیں۔ میرے مالک مہربانی کر دیجئے، اے کریم آقا، جن کے وجود کو آپ نے ایسا بابرکت بنایا ہے کہ ان کو بہانہ بنا بنا کے آپ اپنی رحمتیں فرماتے رہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اوپر بھی اپنے ان اولیاء کی برکت سے اللہ ہمارے اوپر ایک نظر کرم فرما دے، آج پورے مجمع کو معاف فرما دے۔ آج کی یہ مبارک رات اللہ، یہ مقدس رات اللہ، یہ عظیم رات ہماری آپ کے اپنے ساتھ صلح کی رات بنا دے اللہ، اپنے ساتھ صلح کی رات بنا دے اللہ، بخشش کی رات بنا دے، مغفرت کی رات بنا دے، اپنی رضا ملنے کی رات بنا دے، اپنا بندہ بننے کی رات بنا دے۔ زندگی میں کوئی دن کوئی ایسی رات ہمیں بھی نصیب کر دے کہ جس دن میں ہم تیرے ہو کے رہ جائیں، جس رات میں پھر ہم تیرے ہی بن جائیں، پھر ہمارا دنیا سے مخلوق سے تعلق نہ رہے اللہ۔ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے جب دنیا والے ہمیں اٹھا کے منو مٹی کے نیچے جو ہے وہ
دبا کے آ جائیں گے. ہمیں اس بے وفا دنیا سے اپنا تعلق توڑنے کی توفیق دے دے، اپنا وصل دے دے، اپنا تعلق دے دے، اپنی محبت دے دے، اپنے لیے جینا دے دے، اپنے لیے مرنا دے دے. میرے مالک مہربانی فرما، یہ سارا مجمع تیرے لیے ہی تو آیا ہے اللہ، یہ سارے تیرے لیے ہی تو آئے ہیں اللہ. کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے اتنی شدید گرمی برداشت کر کے میرے مالک میرے اللہ تیرے لیے آئے ہیں اللہ. یہ کتنے ان میں سے ہیں جن کو میں نہیں جانتا اور وہ مجھے نہیں جانتے، ہمارا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمارا کوئی کاروبار مشترکہ نہیں ہے، ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، لین دین نہیں ہے. تیرے نام کی وجہ سے آئے ہیں، تیری وجہ سے آئے ہیں، تجھے منانے آئے ہیں، تیری رضا کے لیے آئے ہیں، تیرے لیے آئے ہیں، تیرے مہمان ہیں. میرے مولا میں تو تیرے ان مہمانوں کا نوکر ہوں، میں ان کا خادم ہوں. اے اللہ اپنے ان مہمانوں کو معاف کر دے، ان کی برکت سے مجھ سیاکار کو بھی معاف کر دے اللہ، مجھے بھی معاف کر دے، میرے بیوی بچوں کو بھی معاف کر دے، میرے تعلق والوں کو بھی معاف کر دے، دوستوں کو بھی معاف کر دے. یا اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا اللہ. قیامت کا دن ہمارے لیے حسرت کا دن نہ بنانا، افسوس کا دن نہ بنانا کہ جو قیامت کے دن کہیں گے یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. انسان کہے گا ہائے افسوس کچھ کر کے بھیجا ہوتا اللہ. اس دن ہمیں حسرت سے بچا لینا، افسوس سے بچا لینا اللہ. آج تیری منتیں کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، ہم سے تو یہ دنیا کی گرمی نہیں برداشت ہوتی اللہ، کہ قیامت کی گرمی کون برداشت کرے گا اللہ. ہم سے تو اپنے پیاروں کی ناراضگی نہیں برداشت ہوتی، تیری ناراضگی، تیرے حبیب کی ناراضگی کون برداشت کرے گا. یا اللہ اپنی ناراضگی ہمیں دنیا میں ہی معاف کر دے، اپنے حبیب کی ناراضگی دنیا میں ہی اللہ ختم کروا دے. یا اللہ مہربانی فرما، اس مجمع پر ایک پیار کی نظر ڈال دے، ایک رحمت کی نظر فرما دے. دنیا میں ہم نے دیکھا کہ کسی کے پاس جو ہے وہ کسی سے کوئی نقصان ہو جائے تو وہ اس کو تلافی کا اس کے پاس جو ہے وہ کوئی انتظام نہ ہو، کہتا میاں اللہ کے لیے معاف کر دو. اے اللہ ہم نے تیری دی ہوئی نعمتیں، تیری دی ہوئی زندگی، تیری دی ہوئی صحت، تیری دی ہوئے انعامات سب برباد کر دیے ہیں. ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اللہ کے لیے اللہ. اپنے نام کے صدقے ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. ہم نے بڑا نقصان کیا ہے، تو ہم سے ہماری زندگی کے بارے میں قیامت کے دن نہ پوچھنا، تو ہم سے حساب نہ لینا، تو ہم سے نہ پوچھنا جوانی کہاں برباد کی ہے، تو ہم سے نہ پوچھنا کہ تجھے میں نے جو علم دیا تھا اس پہ کیا عمل کیا ہے، تو ہم سے نہ پوچھنا میرے مالک کے کہاں سے کمایا تھا پھر کہاں لگایا ہے. قیامت میں ہم سے حساب نہ لینا، ہمیں معاف کر دینا، بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دینا. یا اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ ہے، تجھے تیری ستاری کا، تجھے تیری غفاری کا واسطہ ہے، تجھے تیرے جود و سخا کا واسطہ ہے. ہمارے پلے کچھ نہیں ہے اللہ. ہم اپنی نیکیوں کا دعویٰ تیرے سامنے نہیں پیش کرتے، ہم اپنے جرموں کا اقرار تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، ہم ندامت اور شرمندگی پیش کرتے ہیں، ہم حسرت اور افسوس پیش کرتے ہیں. تو ہمیں معاف کر دے. یا اللہ اس مجمع کو ایک دفعہ پیار سے دیکھ لے، ایک دفعہ پیار سے دیکھ لے. تیرے محبوب نے ارشاد فرمایا مختلف خاندانوں سے، مختلف شہروں سے، مختلف قوموں سے، مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے. ان کا مقصد صرف اللہ کی یاد تھی، اللہ کی یاد تھی، اللہ کا ذکر تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا. اللہ تیرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے جدا ہونے سے پہلے انہیں معاف کر دیتا ہوں. حتیٰ کہ وہ اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ وہ تیری رضا کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تیرے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو کسی اور نیت سے آیا تھا. آپ فرماتے ہیں یہ میرے بندے اتنے پیارے ہیں، اگرچہ وہ اس وجہ سے نہیں آیا تھا لیکن ان کے پاس تو بیٹھا ہوا تھا، میں نے اپنے ان بندوں کی وجہ سے اس کو بھی معاف کر دیا. یا اللہ
تیرے کتنے بندے ہیں جو صرف تیرے لیے آ جائے ہیں، جو تجھے منانے آئے ہیں، تو ہمیں نہ دیکھ، ہم تو بدنیت ہیں اللہ، ہم تو بدنیت ہیں یا اللہ، تو اپنے ان بندوں کے صدقے ہمیں معاف کر دے جو صرف تیرے لیے آئے ہیں، جنہوں نے جیب سے کرایہ لگایا، جنہوں نے سارا دن گرمی برداشت کی۔ اللہ کتنی دور کا سفر ہے میرے مالک، کہاں کہاں سے تیرے بندے آئے ہیں میرے پیارے پروردگار، اے کریم آقا ترس کر لیجئے، رحمت فرما دیجئے۔ کسی ماں کو پتہ چلے میرا بیٹا کراچی سے آیا ہے اور مجھ سے معافی مانگنے آیا ہے، اللہ کیا ماں اس کو دھکا دے دے گی؟ کیا ماں کہے گی کہ میں تجھے معاف نہیں کرتی؟ اے اللہ، ماں تو انتظار میں ہوتی ہے کہ کب آئے اور مجھ سے معافی مانگے، بس اس کے منہ سے لفظ نکلے سے ہی میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ یا اللہ تو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اتنی گرمی تکلیف برداشت کر کے تیرے بندے آئے ہیں، تجھ سے معافی مانگنے آئے ہیں، کیا تو ان کو خالی موڑ دے گا؟ کیا تو انکار کر دے گا؟ یا اللہ دنیا میں ہم اس زمانے میں آئے ہیں کہ تیرے محبوب مدنی کریم دنیا میں ہم نے ان کو نہیں دیکھا، ہم ان کو نہیں دیکھ سکے، ہم ان کی صحبت نہیں پا سکے میرے مالک، اگر وہ دنیا میں ہوتے ہم ان کی خدمت میں چلے جاتے کہ آقا جی ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگو، اللہ سے ہم سے ہمارے لیے معافی مانگو، ہم جا کے کس کو کہیں، ہم کس کی منت کریں، ہم کس کے سامنے جا کے روئیں؟ یا اللہ ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، تیرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اچھے لوگوں کا زمانہ، آخر زمانہ گندے لوگوں کا ہوگا میرے مالک، گدلا زمانہ، گندا زمانہ ہم نے پایا ہے، جب سے آنکھ کھولی ہے بے حیائی دیکھی ہے، تیری نافرمانیاں دیکھی ہیں، تیری حکموں کو ٹوٹتا ہوا دیکھا ہے، ہم بھی اسی کام میں لگ گئے، زندگی برباد کر دی اور موت ہمارے سر پہ پہنچ چکی ہے میرے مالک، ہم قبر کے قریب چلے گئے یا اللہ، ہم جب قبروں میں پڑے ہوئے ہوں گے ہمیں کوئی پوچھنے نہیں آئے گا، کوئی ہمارا حال پوچھنے نہیں آئے گا کہ تمہارے اوپر کیا بیت رہی ہے اللہ، ہم آج ہاتھ تیری منتیں کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، ہم تیرے ساتھ دوستی کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، تمہارے اس گندے ہاتھ کو قبول فرما لے، تمہارے گندے دل کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما لے یا اللہ، تمہارے گندے وجود کو اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے قبول فرما لے یا اللہ، مہربانی فرما دیجئے، ترس کر لیجئے، رحمت کی نظر فرما دیجئے میرے مالک، مہربانی فرما۔ اے اللہ جب انسان اس عمر میں پہنچتا ہے کہ سر پہ ماں کا سایہ بھی نہ ہو، باپ کا سایہ بھی نہ ہو، شفقتوں والے سائے بھی نہ ہو، اللہ اس وقت اس کا معاملہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اللہ، ہم تنے تنہا ہیں، نہ ہم نے اپنے نبی کو پایا ہے میرے مالک، ہم اپنے ماں باپ کی بھی کھو بیٹھے ہیں اللہ، ہم کس کی سامنے جا کے روئیں، کس کے پاؤں پکڑیں کہ ہمارے لیے اللہ سے فریاد کر دو اللہ، کوئی نہیں ہے، ہم تیرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، مہربانی کرتے، ہم صبح توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد نیک بن جاؤں گا، شام نہیں ہوتی تو توڑ بیٹھتے ہیں، شام توبہ کرتے ہیں، صبح ہونے سے پہلے پھر وہی بدعمالیاں ہوتی ہیں، میں لکھ واری توبہ بھنی، میں ہاں بے اعتبارہ، میں ہاں بے اعتبارہ، مجھے پتا میں نے زندگی میں لاکھوں بار تیرے ساتھ وعدہ کر کے توڑا ہے، میں نے کبھی غیبت کر لی، کبھی جھوٹ بول لیا، کبھی بد نظری کر لی، کبھی میں نے دل آزاری کر لی اور کبھی میں نے نمازوں میں سستی کر لی میرے مولا، میں توبہ کرتا رہا، میں کہتا رہا آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا، لیکن میں باز نہیں آیا، میں لاکھ باری توبہ بھنی، میں ہاں بے اعتبارہ، پھر بھی تو مولا تیرے فضل دیا جا آسا رکھن والا، ذی الحجہ کا مہینہ، مبارک رات، مبارک مجلس، مبارک لمحات، مبارک جگہ، اللہ ہم ان جو ہے وہ ان تمام جگہوں جو ہے وہ چیزوں کی اللہ، ہم اس کی موجودگی میں تجھ سے وعدہ کرتے آئندہ نہیں کریں گے اللہ، ہیں تو جھوٹے، ہیں تو جھوٹے،
ہمیں سچا بنا دے، ہمیں اس وعدے میں آج کے بعد تو سچا کر دے، ہمیں آج کی اس توبہ میں ہمیشہ کے لیے تو سچا کر دے، تو ہمیں ہمیشہ کے لیے سچا کر دے۔ یا اللہ مہربانی فرما دے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ جتنے تیرے بندے نیکی والے تقوی والے ہیں اللہ، وہ خود سے تو نہیں بنے، تو نے بنایا ہے نا، تو نے فضل کیا ہے، تو نے مہربانی کی ہے میرے مالک۔ جب تو نے ان پر فضل کیا ہے، آج ہم سے آکاروں کے اوپر بھی ایک فضل کی نظر فرما دے، اور ہمیں بھی تقوی والی نیکی والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ گناہوں کی نتیجے، گناہوں کی سزائیں بھگتتے بھگتتے برباد ہو گئے ہیں، اللہ گناہ معاف کر دے، سزائیں معاف کر دے۔ یا اللہ ان گناہوں کی جو ہے وہ نتیجوں سے اب ہمیں نکال دے، اللہ اب ہمیں سکون والی زندگی دے دے، برکتوں والی زندگی دے دے، عزتوں والی زندگی دے دے، خوشیوں والی زندگی دے دے، اپنے دوستوں کی دوستی دے دے، اپنے پیاروں کی یاری دے دے، اپنے قرآن سے محبت دے دے، مسجد سے محبت دے دے، اللہ اپنے نام سے محبت دے دے۔ یا اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تیرے سامنے دامن پھیلا کے تجھ سے تیری رضا کی بھیک مانگ رہی ہیں، اللہ تیری رضا کی بھیک مانگ رہی ہیں، اللہ مان جائیے، مہربانی کر دیجئے مالک۔ جس کی بیوی، جس کی ماں، جس کی بہن بیٹی، پوری گھر کی فیملی کسی کے سخی کے دروازے پہ جا کے منتیں کر رہی ہو میرے مالک، اے میرے پیارے پروردگار، اے اللہ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اللہ تیری بارگاہ میں تیرے در کے بھکاری بن کے آئے ہیں، تجھ سے تیرا پیار مانگنے آئے ہیں، تجھ سے تیری رضا، تجھ سے تیری محبت مانگنے آئے ہیں، مہربانی فرما دیجئے۔ آج جو ہے وہ ہمارے اوپر سے زندگی کے گناہوں کے سارے اثرات زائل کر دیجئے، اللہ پریشانیاں ختم فرما، بے برکتیاں ختم فرما، اللہ ہمارے دکھوں اور غموں کو دور فرما، اے اللہ بے روزگاروں کو اچھے روزگار دے، بے گھروں کو اپنے گھر دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے، اے اللہ بے کسوں کو اپنی دستگیری نصیب فرما، بے یار و بے مددگاروں کو اپنا سہارا دے، اپنی رحمتوں کے سائے نصیب فرما۔ اے میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، خالی نہ موڑنا، سخیا خالی نہ موڑنا، پڑوسی سے مانگے تو اس کو خالی جاتے ہوئے شرم آتی ہے، میرے مالک کوئی بھکاری کسی سخی کے در پہ جائے خالی جاتے ہوئے شرم آتی ہے، تو ساری کائنات کا مالک و خالق ہے، ہمیں تیرے در سے خالی لوٹتے ہوئے حیا آتی ہے، ہمیں خالی نہ موڑیے، ہمیں ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، آج کی دعائیں بھی اور زندگی کی گزشتہ دعائیں بھی ساری قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، اے میرے پیارے پروردگار، ہم تیرا یہاں گھر بنانا چاہتے ہیں، میرے اللہ تو مدد کر دے، اللہ ہم تو غریب مسکین لوگ، ہم تو اپنا گھر اب جو ہے نہیں بنا پاتے، ہمیں بھی تو دیتا ہے، ہم تیرا گھر کیسے بنائیں؟ میرے اللہ تو اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے، اللہ اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے، اپنے گھر کی تعمیر کا انتظام فرما دے، مہربانی فرما۔ اے اللہ اس جگہ کو وسعت عطا فرما، برکتیں عطا فرما، اللہ اس جگہ کو جو ہے وہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اور یہاں دین کی خدمت کرنے والے جو حضرات ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یہاں جتنے حضرات محبت سے آتے ہیں اللہ سب کو اپنی محبت دے دے، اللہ جو اس جگہ سے جو ہے وہ نسبت رکھتے ہیں اللہ تو ان کو اپنی نسبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت کو صحت والی، عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرما، ہمارے حضرت کی جتنے بھی خلفاء ہیں، جتنے بھی خدام ہیں، متعلقین ہیں، اللہ سب کو اپنے دوستوں میں شامل فرما، اللہ نبی الاسلام کی پوری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کے حالات اچھے فرما، اللہ آسانیاں فرما، اے اللہ موسم کی سختی کو جیسے آپ نے آج مہربانی فرمائی، کرم فرمایا ہے، موسم آپ نے اچھا فرما دیا ہے، اللہ مزید موسم میں نرمی پیدا فرما دیجئے، اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے، حالات کی سختی کو بھی نرمی میں تبدیل فرما دیجئے، میرے مالک ہمیں اچھے لوگوں کی حکمرانی عطا فرما، اچھے لوگوں کے سائے میں ہمیں جینا نصیب فرما، ملک کے خیر خواہوں کو استحکام عطا فرما، عزتیں عطا فرما، بدخواہوں کو ہدایت نصیب فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے چن چن کے دفع دور فرما، اور ہم اس ملک میں دین کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔